تکبر کا ایک مجموعہ تھا، اور یہ مسجد حرام کی کمیٹی کا سرپرست بھی تھا. یعنی جو مسجد حرام تھی نا اس وقت، تو قریش نے اس کی ایک کمیٹی بنا رکھی تھی، اس کمیٹی کا سرپرست بھی یہی تھا. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی مخالفت کی ایک وجہ یہ تھی کہ چونکہ یقین اس کو بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کیا ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کا دعویٰ سچ ہی ہوگا. لیکن مخالفت اس وجہ سے تھی کہ کہیں مسجد حرام کی کمیٹی کی سرپرستی میرے سے چھن نہ جائے، کہ جب ہم اس کے ماتحت ہو جائیں گے تو پھر ہر طرح کی سرپرستی رسول اللہ کو حاصل ہوگی، تو پھر ہماری سرداری کہاں گئی، ہماری ٹھیکیداری کہاں گئی، ہماری چودراہٹ کہاں گئی. ایک کل کا بچہ یعنی جس کو ان کی زبان میں وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر سرپرستی کرے گا، ہمارے اوپر وہ بڑا بن کر آئے گا اور ہمارے فیصلے کرے گا. تو یہ اندر کا عناد اور تکبر تھا جس نے اس کو مجبور کیا کہ وہ حق کے راستے کو قبول کرنے سے انکاری رہا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا ہی میں ذلیل رسوا کر دیا. تو اس سے ایک بات یہ بھی علماء نے لکھی کہ کبھی بھی انسان کو حق بات کا پتہ ہوتے ہوئے ضد اور عناد پر اپنی طبیعت کو ایک جگہ پر قائم نہیں رکھنا چاہیے. اگر اس کے سامنے حق بات آ گئی ہے تو اب وہ چاہے بڑا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ عہدے دار ہے، چاہے وہ مالدار ہے، اس کی جو بھی حیثیت ہے وہ حق کی مخالفت نہ کرے، بلکہ وہ حق کو قبول کرتے ہوئے حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اگر نہیں کھڑا ہوگے تو پھر ایک تصویر پیش کر دی گئی کہ اس طرح حق کو جانتے ہوئے حق کی مخالفت کرنے والے کو اللہ نے دنیا آخرت میں ذلیل رسوا کر دیا. تو اللہ رب العزت بھی وہی ہیں اور اللہ کے احکام بھی وہی ہیں اور اللہ کی قدرت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی آج بھی حق کو جانتے ہوئے حق کی مخالفت کرے گا ضد اور عناد کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ابو لہب کی طرح ذلیل رسوا کر دے.